کا جواب بھی دیجیے اور یہ کہیے کہ جو حسن صاحب بات کر رہے ہیں اتنے بڑے لیڈر ہیں، ایک جماعت کے سربراہ ہیں، ایک نہیں وہ متعدد بار اس طرح کے بیانات دے چکے، تو کیا آپ حسن صاحب کی بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ وہ کامیڈی کر رہے ہیں، وہ بھی خواتین کا معاملہ لے کر؟ دیکھیں، میں تو اس معاملے میں جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا رویہ ہے اور اس وقت جو ان کی سیاست ہے اس پہ صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی مرد ہو اور بالخصوص مسلمان مرد وہ زن مرید ہی ہوتا ہے۔ میں تو زن مرید کہلانے پہ فخر محسوس کروں گا، کیونکہ کسی بھی حوالے سے مرد کو وہ مثلا میری ماں بھی زن کے اس میں آتی ہے، میں کہتا ہوں کاش میں اس کی مریدی کا قابل ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق دے دے۔ اور پھر جس طرح حسن نثار صاحب نے کہا کہ زر مرید ہونے سے، اقتدار مرید ہونے سے، یا شہرت مرید ہونے سے، یا ووٹ کا مرید ہونے سے تو زن مرید ہونا 1000 گنا بہتر ہے۔ پھر ایک بڑے افسوس کی بات یہ کہ پورے پنجاب کے لوگوں کو زن مریدی کا تانا دینا اور خود شریف مریدی پہ اکتفا کرنا، یہ ایک بڑی عجیب سی چیز ہے۔ میرے خیال میں یہ جس طرح مولانا صاحب کہہ رہے ہیں ان کے لیے بھی تو بہت بہتر ہوتا کہ پہلے مرکزی حکومت کو اور میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ اتحاد پہ وہ تبرہ بیچتے، حکومت کو 3 طلاقیں دیتے، اور اس کے بعد شریف برادران کے کسی سیاست پہ یا ان کی ایشو پہ یا جتنا بڑا الزام وہ لگا رہے ہیں کہ یہ مغرب کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں اور یہ سوسائٹی کو یہ کرنا چاہتے ہیں، تو اب یہ عجیب بات ہے کہ بھائی اس طرح کی حکومت کا آپ حصہ ہے، اس کے دست و بازو بنے ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ اس معاملے پہ مولانا صاحب سیاست کر رہے ہیں، بلکہ یہ ساری دینی سیاسی جماعتوں کا المیہ ہے کہ وہ دین کی آڑ لے کے وہ ہر ایشو پہ سیاست کرتے ہیں۔ مثلا ابھی آپ دیکھ لیجئے یہ قادری صاحب جو کل تک ان کا مقدمہ چل رہا تھا، آپ نے دیکھا بھائی سراج الحق صاحب آپ کو اگر اتنے وہ حق پہ نظر آ رہے تھے، آپ کے پاس ہزاروں کی تعداد میں وکیل ہے، تو جماعت اسلامی نے ان کے لیے وکیل کیوں نہیں کیے؟ سراج الحق صاحب ان کی کسی پیشے پہ کیوں نہیں گئے؟ مولانا سمیع الحق صاحب ان کی کسی پیشے پہ کیوں نہیں گئے؟ یہ جو دلائل آج ان کے حق میں جلسے جلوسوں میں دے رہے ہیں، یہ ادھر جا کے عدالت میں دے دیتے کہ بھائی وہ مجرم نہیں ہے، وہ دین کے ہیرو ہیں۔ لیکن آپ جب سیاست کا معاملہ آ گیا تو اس پہ سب لگے ہوئے ہیں اور اس پہ اپنی اپنی سیاست اور مذہب کا استعمال کر رہے ہیں۔ یا مثلا جس طرح ابھی یہ مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ انسانیت کی تذلیل، یہ پرسوں جو اس حکومت کے سب سے شریف وزیر ہے پرویز رشید صاحب، ان کے ساتھ ایئرپورٹ پہ جو کچھ ہوا ہے، یہ کیا انسانیت کی تذلیل نہیں ہے؟ آپ نے کسی ایک طرف سے اس کی مذمت دیکھی تو بدقسمتی ہے، اور یہ المیہ یہ ہے کہ عام آدمی اس معاملے میں ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، اللہ اور رسول کے نام کو ذاتی مقاصد کے لیے وہ مجھ جیسا گناہگار ہوگا۔ لیکن یہاں پہ بدقسمتی یہ ہے کہ مذہب کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مذہب کو تصویراتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور مذہب کو ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ میں تو مولانا صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ کی بات میں وزن تب آئے گی کہ کل آپ پہلی فرصت میں اس حکومت سے علیحدگی کا اعلان کر دیں۔ ٹھیک، سلیم صاحب